یوتھ کلب کا نام جانا مانا پہچانا ہے، صحیح العقیدہ، سلفی سوچ کے حامل اور دین کی خاطر کچھ کرنے والے۔ یوتھ کلب کے سربراہ راجہ ضیاء الحق نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی۔ اتفاق سے وہ میں نے بھی سنی اور اسی وقت سنی، یعنی کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، لیکن اب شاید 1 ماہ ہوا ہے کہ اس پر بہت ہی کنٹروورسی اور تنقید اور مذمت، اور وہ بھی علماء سلف کی طرف سے۔ مطلب بہت حیرت ہوتی ہے، اللہ کے لیے کسی کو تو کچھ کرنے دیجیے۔ کامل و اکمل علم تو اللہ کا ہے اور انسان میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی اچھی نیت، خالص نیت اور نیک عمل کو ہی مشکوک بنا دیا جائے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں دکھی دل کے ساتھ کہ علماء نے قلم اٹھا لیے اور ویڈیوز اور کمنٹس اور ہر طرف سے ایک بھرمار ہے، مطلب جیسے کوئی گناہ ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک رہی علماء کی رہنمائی کی بات، اصلاح کی بات، تو وہ علماء خود بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح آسان انداز سے ہو سکتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک خلوص نیت کے ساتھ نیک کام کے لیے اگر کوئی اٹھتا ہے یا اٹھتی ہے اور اس کے کام میں یقیناً ہمیشہ بہتری کی گنجائش بھی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ دے کر، اس کی رہنمائی، سرپرستی کر کے اس کام کو بہتر کیا جائے، تیز کیا جائے، کرتے یہ ہیں کہ لیگ پولنگ، تنقید اور مذمت اور اسی طرح ایسی چیزیں کہ یا تو اولاً کوئی دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دے اور دعویٰ کا یہ کام صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ حالانکہ بلغوا عنی ولو آیا کنتم خیر امہ، اور اسی طرح مزید الفاظ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب شریعت نے عام رکھا ہے تو کسی ایک طبقے کی اجارہ داری بالکل غلط ہے، اور اس معاملے میں خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ جہاں تک رہی رہبری، رہنمائی، سرپرستی کی بات، اور خاص طور پر مجھ جیسے بگنرز کو، تو میں ایمانداری کے ساتھ یہ بتاتی ہوں کہ جب یہی رہنمائی، رہبری یا سرپرستی مانگی جائے تو جواب دینا تک گوارا نہیں کرتے۔ میرے خیال میں راجہ صاحب بھی ان سوالات کے جوابات زیادہ بہتر، مدلل دے سکتے تھے، اور انہیں اس حوالے سے ہمیشہ سے علماء کی معیت اچھی لگتی ہے اور وہ متلاشی ہوتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک بار یہ بھی سنا کہ وہ ایون اپنا کام سکپ کر کے مختلف حلقات کو جوائن کرتے ہیں تاکہ پہلے اپنا علم مضبوط کر لیں اور پھر اس پر کام کر سکیں۔ یہ کتنی ہی عجیب بات ہے کہ فوراً سے مقالہ لکھ دیا جائے کہ ان کے پروگرامز کا بائیکاٹ کریں، ان کو سننا چھوڑ دیں۔ میری اتنی سی گزارش ہے کہ کم از کم ایک صحیح العقیدہ، متبع سنت شخص، دنیا چھوڑ کر آنے والے، دین کی راہ پر چلنے والے کو اتنا مارجن، تھوڑا وقت، اصلاح کا موقع دے دیا کریں کہ وہ کام میں بہتری لا سکے۔ اب ذرا ان سوالات کو دیکھیے کہ جو نادر علی نے راجہ صاحب سے کیے۔ ان کا سوال علماء کے بارے میں تھا، اور پہلی چیز یہ ساتھ انٹرویور نے کہی کہ آپ نے مثبت کمنٹ کرنا ہے، یعنی سوال پوچھنے والے نے یہ ساتھ شرط لگائی کہ آپ نے صرف پازیٹیو کمنٹ کرنا ہے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اب جب اس نے پوچھا ہی کسی شخص کے یا کسی عالم کے صرف مثبت پہلو کے بارے میں ہے، مثبت کام کے بارے میں ہے، تو وہی بتانا ہے، اس کی اختلافی یا منفی یا تنقیدی چیزیں تو نہیں بتانی، کیونکہ وہ تو نہیں پوچھی جا رہی، بے شک بے شمار ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص میں یا کسی عالم میں بے شمار منفی باتیں ہوں، آخر کوئی تو اس کی اچھی بات بھی ہوگی۔ اب سوال یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایک پازیٹیو بات کرنی ہے۔ پہلے پوچھا اسحاق صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کم از کم سوچنے کی طرف لوگوں کو گائیڈ کیا، فکری رہنمائی دی۔ میں ایگزیکٹ ورڈ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ نہیں کہ مطلب مفہوم اور اپنی طرف سے۔ جب اسحاق صاحب کے بارے میں پوچھا گیا تو راجہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو کم از کم فکری رہنمائی دی، سوچنے کی طرف گائیڈ کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح کو پہنچے، غلط کو پہنچے، اس کی ذمہ داری تو راجہ صاحب نے نہیں اٹھائی۔ پھر مفتی تقی عثمانی کے بارے میں پوچھا گیا، بہت سارے لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا رسپیکٹ کرتی ہے اور پائے کا عالم مانتی ہے، اور گرینڈ مفتی کہتی ہے، کلاس آف اٹس اون، یہ سب الفاظ راجہ صاحب کے ہیں۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ بہت سے لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کی عزت کرتے ہیں، گرینڈ مفتی مانتے ہیں، وہ اپنے اسکول آف تھاٹ میں اپنی مثال آپ ہیں، کلاس آف اٹس اون۔ بہت سے لوگ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اس کی تو بات نہیں ہو رہی۔ بات تو یہ تھی کہ اونلی ون پازیٹیو کمنٹ، دیٹس اٹ۔ تو جس طرح سوال تھا، جو سوال تھا اس کے مطابق آئی تھنک انہوں نے صحیح جواب دیے، اور مزید بہتر بھی ہو سکتا تھا، نو ڈاؤٹ۔
لیکن اس پر تنقید کی اور مخالفت کی، اور وہ بھی اپنوں کی، واللہ دل برداشتہ ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا، پھر طارق جمیل کا پوچھا گیا، اور میرے خیال میں ایون کہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، میں ہمیشہ سے ان کی بہت بڑی مخالف رہی ہوں، خاص طور پر ضعیف روایات اور اسی طرح ایون صحیح عقیدے کے خلاف ان کے کئی بیانات ہیں۔ لیکن چونکہ سوال تھا پازیٹیو کمنٹ، یعنی ان کی کوئی ایک اچھی بات، تو اب ایون کہ آپ یاد رکھیں کہ کسی مشرک میں بھی کوئی اچھی ایک انسانی خوبی ہو سکتی ہے، ایون کسی کافر میں بھی، ایسے نہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے یا اس کی کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جہلاء کے، کفار کی کچھ اچھی باتوں کا ذکر کیا، ان میں سے کئی سخی بھی تھے، یہ الگ بات ہے ان کی سخاوت قبول نہ ہوئی۔ تو بہرحال آپ ایک چیز دیکھیں کہ سوال کیا ہے۔ طارق جمیل صاحب کے بارے میں سوال ہوا تو جواب دیا کہ وہ نرم دل کے ہیں، نو ڈاؤٹ ایسے ہے، اور پازیٹیو کمنٹ ساتھ یہ دیا کہ لوگوں کے معاملات میں اچھی رہنمائی دیتے ہیں، یعنی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو اخلاقیات سکھانے میں، اسی طرح معیشت نہ صحیح معاشرت میں، خاص طور پر میکا، سسرال، ازدواجی معاملات، لوگوں کو اچھی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی گڈ آنسر۔ اور پھر انجینئر مرزا کا پوچھا تو انہوں نے برملا کہا کہ کئی ایک اختلافی معاملات ہیں، بہرحال لوگوں کو ایک ٹریڈیشنل تھنکنگ سے اپ گریڈ کر کے سوچنے پہ مجبور کیا، لیکن یہ بھی ساتھ کہا کہ ہر چیز عزت، احترام، تمیز کے دائرے میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، بات مکمل ہے۔ پھر الیاس قادری کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی اپنی ڈومین ہے، اوبویسلی ان کی اپنی ہی نرالی منطق ہوتی ہے، تو جواب تو درست ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، اینڈ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو خامی سمجھیں یا خوبی۔ اسی طرح طارق مسعود صاحب کی بات ہوئی تو کہا کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ لوگوں کو جوڑنے میں اتحاد کے حوالے سے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اسرار کی بات ہوئی تو جواب دیا کہ وہ لیجنڈ تھے، خدمت قرآن میں ان کا بڑا کام ہے۔ پھر ساحل ادیم کی بات ہوئی تو جواب دیا کہ وہ محسن ہیں، یعنی یوتھ کلب کی بگننگ میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا، لیکن ہر بندے کی ایک اپنی رائے اور اپنا انداز بھی ہوتا ہے، تو بہرحال لچک ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں انہوں نے بڑے ہی سیف اور سوال کے مطابق جواب دیے ہیں، لیکن اس میں بھی یقیناً بہتری کی گنجائش تھی ہے، وفوق کل ذی علم علیم، لیکن اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے پرچار میں دین کے لیے کام کرنے والے کو تھوڑا مارجن، بہتری کا موقع ضرور دیا کریں۔ جزاکم اللہ۔